اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو، اور جب وہ تم کو دعوت دے تو قبول کرو، اور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو، اور جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے لیے رحمت کی دعا کرو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے جنازے میں جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہود تم کو سلام کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی شخص السلام علیکم تم پر موت نازل ہو کہتا ہے، اس پر تم علیکہ تجھ پر ہو کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصاری کو سلام کرنے میں ابتدا نہ کرو، اور جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کام کرے تم اسے راستے کے تنگ حصے کی طرف جانے پر مجبور کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ انصار میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، دیور جیٹھ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیور جیٹھ تو موت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر وہاں بیٹھ جائے، بلکہ کھلے ہو کر بیٹھو اور وسعت پیدا کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد، کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے حفاظت کے لیے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے۔ اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ثابت شدہ بات ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو نظر سبقت لے جاتی، اور جب نظر بد کے علاج کے لیے تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تھے تو فرماتے، تکلیف دور کر دے اے سب لوگوں کے پالنے والے، اس کو شفا عطا کر، تو شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو ذرا برابر بیماری کو نہ چھوڑے۔ ایک یہودی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک زہر آلود پکی ہوئی بکری لے کر آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ گوشت کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے زہر آلود ہونے کا پتہ چل گیا تو اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے اس زہر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، نعوذ باللہ، میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ تمہیں اس بات پر تسلط اختیار دے دے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، صحابہ سے عرض کی، کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، تو میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے اندرونی حصے میں اس کے اثرات کو پہچانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی کے بارے میں جس کے چہرے کے ایک حصے کا رنگ بدلا ہوا تھا فرمایا، اس کو نظر لگ گئی ہے، اس کو دم کراؤ۔ آپ کی مراد اس کے چہرے کی پلاہٹ سے تھی۔ ابو سفیان نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، میرے ایک ماموں تھے جو بچھو کے کانٹے پر دم کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی طور پر ہر طرح کے دم کرنے سے منع فرمایا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے، میں بچھو کے کانٹے سے دم کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو وہ ایسا کرے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درد کی شکایت کی جو انہیں اس وقت سے ہوتا ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا،
جسم میں جس جگہ درد ہوتا ہے تم وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور تین بار بسم اللہ پڑھو اور 7 بار یہ کہو اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، میں اس چیز کے شر سے جو میں اپنے جسم میں پاتا ہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ بھی عرض کی، اے اللہ کے رسول، شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو گیا ہے، وہ اسے مجھ پر گڈمٹ کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تم اس کو محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور اپنی بائیں جانب 3 بار دھتکار دو۔ کہا میں نے یہی کیا، اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے، جب کوئی دوا بیماری پر ٹھیک بٹھا دی جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتا ہے۔ عبدہ بن سلیمان نے ہشام سے، انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ بخار میں مبتلا عورت کو ان کے پاس لایا جاتا تو وہ پانی منگواتی اور اسے اس عورت کے گریبان میں ڈھیلتی اور کہتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو، اور کہا، وہ کہتی، یہ جہنم کی لپٹوں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض خود بخود دوسرے کو نہیں لگ جاتا، اور اس کے ساتھ یہ بیان کرتے، بیمار اونٹوں والا اپنے اونٹ صحت مند اونٹوں والے کے پاس نہ لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی چیز میں عدم موافقت ہو تو گوڑے مکان اور عورت میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایک شخص راستے میں چلا جا رہا تھا، اس کو شدید پیاس لگی، اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کنویں میں اترا اور پانی پیا، پھر وہ کنویں سے نکلا تو اس کے سامنے ایک کتا زور زور سے ہانپ رہا تھا، پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے دل میں کہا، یہ کتا بھی پیاس سے اسی حالت کو پہنچا ہے جو میری ہوئی تھی۔ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے کو پانی سے بھرا، پھر اس کو منہ سے پکڑا یہاں تک کہ اوپر چڑھ آیا، پھر اس نے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس نیکی کا بدلہ دیا، اس کو بخش دیا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارے لیے ان جانوروں میں اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمی رکھنے والے ہر جگر میں کسی بھی جاندار کا ہو، اجر ہے۔